بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر این ایچ سیوانی سب سے پہلے اس ناچیز کی طرف سے آپ سبھی کو سلام عرض ہے۔ آپ کے سامنے تاریخ اسلام کے روپ میں جو پیش کر رہا ہوں، اس میں ابھی یعنی پارٹ 4 تک وہ داستان تھی جو عرب جاہلیت یعنی اسلام آنے سے پہلے جو بھی برائیاں، غلط پرمپرائیں جو عرب میں موجود تھی، اس کو پیش کیا گیا ہے۔ لیکن اب وہ داستان پیش کرنے جا رہا ہوں جس کا شاید آپ لوگوں کو انتظار تھا، یعنی حضور کی آمد کے بعد پوری عرب اور پوری دنیا میں ایک ایسا سورج یا آفتاب طلوع ہوا جس کی کرنیں پوری دنیا میں پھیلی اور آج بھی پھیلتی جا رہی ہیں۔ اس داستان کا آغاز آج ایک ایسا روز جو اسلام میں بہت خاص مقام رکھتا ہے، یعنی کہ شب برات کے روز سے میں کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی کو بہت پسند آئے گا۔ شب برات کی آپ سبھی کو بہت بہت مبارکباد کے ساتھ میں اس کی شروعات کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم آن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج کے نکلنے سے تھوڑی دیر پہلے صبح کی ہلکی ہلکی روشنی پورب کی طرف آسمان میں دکھنا شروع ہو جاتی ہے۔ ملک عرب میں جو مرکز اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا اور جس کے ریگستان میں شرک اور برائیوں کا آندھی چل رہی تھی، وہاں اپنے آپ کچھ ایسی نشانیاں ظاہر ہونے لگی جس سے معلوم ہوتا تھا کہ اس ملک یعنی ملک عرب میں آفتاب رسالت نکلنے والا ہے اور ہدایت کا چشمہ پھوٹنے والا ہے۔ عرب کے قوموں پر نظر ڈالنے سے ہم یہ پاتے ہیں کہ حضور کے آنے کے ساتھ ہی عرب قبیلہ میں شریفانہ جذبات اور برے کاموں سے نفرت پیدا ہونے لگی تھی۔ ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیہ، عثمان بن الحریث بن اسد و زید بن عمر و بن نفل یم، عمر بن خطاب، عبداللہ بن حجیش وغیرہ ایک جگہ جمع ہوئے اور اپنے عقائد یعنی وشواس اور اعمال پر غور کرنے لگے۔ آخر میں سب نے ایک ساتھ پتھروں اور بتوں کو پوجنے سے ناخوشی ظاہر کی اور الگ الگ دشا میں دین ابراہیمی کی کھوج میں نکل کھڑے ہوئے۔ ورقہ بن نوفل نے عیسائی دھرم اپنا لیا اور بہت محنت اور دھیان سے توریت اور انجیل کی کتابیں پڑھی۔ عبداللہ بن جہیش اپنے خیال پر قائم رہے، یعنی دین حنیف کی کھوج میں مشغول رہے۔ حبس جو ایک جگہ کا نام ہے کی طرف نکل گئے اور وہاں جا کر عیسائی دھرم کی طرف آکرشت ہوئے۔ عثمان بن الحریث قیصر روم یعنی روم کے ایک بادشاہ کے پاس جا کر عیسائی دھرم اپنا لیا۔ زید بن عمر نے نہ یہودی دھرم اپنایا نہ ہی عیسائیت دھرم۔ جب کوئی ان سے پوچھتا تو وہ کہتے کہ میں رب ابراہیم کی پوجا کرتا ہوں، اور بتوں کی برائیاں بیان کرتے اور ان کے زبان پر ہمیشہ یہ جاری رہتا کہ یا اللہ، اگر میں اس بات سے واقف ہو جاتا کہ کس طرح تیری عبادت کی جائے تو ضرور میں تیری عبادت کرتا اور تیری رضامندی حاصل کرتا، لیکن میں تیری رضا کی راہوں سے واقف نہیں ہوں۔ یہ کہتے اور سجدے میں چلے جاتے۔ ملک عرب میں جوتشیوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ملک عرب میں ایک عظیم الشان نبی پیدا ہونے والا ہے اور بہت جلدی اس کی حکومت ظاہر ہونا چاہتی ہے۔ پہلے جیسے بیان کیا جا چکا ہے کہ ملک عرب میں یہودی اور نصرانی یعنی عیسائی دونوں آباد تھے۔ یہودی اور عیسائی دھرم کے جانکاروں نے توریت و انجیل میں کیے گئے ذکر کو عام لوگوں کو سنانا شروع کیے کہ نبی آخر الزماں ملک عرب میں بہت جلد ظاہر ہونا چاہتے ہیں۔ کچھ دنوں کے لیے یمن پر شاہ حبس یعنی حبس کے راجہ یعنی ابیسینین امپائر کا قبضہ ہو گیا۔ عبد المطلب کے زمانے میں بھی
یمن کا علاقہ شاہ حبس یعنی حبس کے راجہ کے زیر حکومت میں آ گیا تھا۔ اس زمانے میں ابراہۃ الشرم یمن کا صوبیدار یعنی حاکم ہوا کرتا تھا۔ اس نے یمن میں ایک معبود یعنی پوجا کرنے کا جگہ یعنی کہ مندر یا چرچ بنوایا تھا، اور سبھی اہل عرب یعنی کہ عرب کے باشندوں کو کعبہ کے بجائے اس مندر کا حج کرنے کا ہدایت دیا، لیکن اس میں کامیابی نہیں ملی، بلکہ ایک عربی نے موقع پا کر اس مندر میں اس کو جلیل کرنے کے لیے اس میں پاخانہ کر دیا۔ ابراہہ نے بدلہ لینے کے لیے مکہ پر چڑھائی کی اور اس ارادہ سے روانہ ہوا کہ خانہ کعبہ کو توڑ دوں گا۔ اس کے فوج میں ہاتھیاں بھی تھیں، اس لیے مکہ والوں نے اس فوج کا نام اصحاب فیل اور اس سال کا نام عام فیل رکھا۔ فیل کا معنی ہاتھی ہوتا ہے، اسی لیے اس سال اور فوج کا نام فیل پر رکھا گیا۔ مکہ کے قریب پہنچ کر ابراہہ نے جب ٹھہرا تو مکہ اور قریش قبیلہ کے لوگ اس فوج کی خبر سن کر بہت خوفزدہ ہوئے، کیونکہ ان میں اس فوج کے خلاف مقابلے کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ سب نے مل کر سردار قریش یعنی عبد المطلب سے آرزو منت کی کہ آپ ابراہہ کے پاس جائیں اور کوئی صورت نکالیں۔ اس لیے عبد المطلب ابراہہ کے پاس پہنچے۔ ابراہہ نے جب ان کی شریف اور سالین صورت دیکھی اور ان کے سرداری کا حال سنا تو اس سے بہت پربھاوت ہوا اور عزت کے مقام یعنی جگہ پر بیٹھایا اور آنے کا مقصد پوچھا۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ آپ کی فوج نے میرے 200 اونٹ پکڑ لیے، وہ مجھے دلوائے جائے۔ اس پر ابراہہ نے کہا کہ میں تجھے بہت عقل مند اور ہوشیار سمجھتا تھا، لیکن میرا خیال غلط نکلا۔ تم کو معلوم ہے کہ میں خانہ کعبہ کو توڑنے آیا ہوں۔ تم نے اپنے اونٹ لینے کی کوشش کی، لیکن خانہ کعبہ کو بچانے کی کوئی تدبیر یعنی پلان نہیں بنایا۔ عبد المطلب اس پر فوراً جواب دیے کہ میں تو کیول اس اونٹ کا مالک ہوں، مگر اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، وہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا۔ ابراہہ اس جواب کو سن کر وچلت یعنی کنفیوز ہو گیا، اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں دیکھوں گا کہ مجھے تمہارا رب کیسے روکتا ہے اور خانہ کعبہ کی کیسے حفاظت کرتا ہے۔ ایسے ہی عشق کی لشکر پر تباہی آئی اور پوری فوج تباہ و برباد ہو گئی۔ ابراہہ اور اس کے لشکر کا عبد المطلب کے اس جواب کے بعد اس طرح تباہ و برباد ہونا ایک بہت بڑی واقعہ تھا، جس نے سب کے دلوں پر ہیبت الہی قائم کر دیا تھا۔ ایسے میں زیادہ تر لوگوں کو ظلم و ستم اور قتل و غارت سے جھجک ہونے لگی۔ اصحاب فیل کی گھٹنا کے بعد ملک یمن کی حکومت شاہ حبس کے قبضہ سے نکل گئی اور سیف بن یزن ملک یمن پر قابض ہوا۔ عبد المطلب قریش قبیلہ کے کچھ مکھیہ لوگوں کو ساتھ لے کر سیف کو حکومت یمن کی مبارکباد دینے کے لیے گئے۔ سیف بن یزن نے اپنے علم اور جانکاری کے بنیاد پر عبد المطلب کو خوشخبری سنائی کہ نبی آخر الزماں جس کا تمام ملک اور ہر قوم کو انتظار ہے وہ تمہاری اولاد سے ہوگا۔ اس بات کی چرچا عام طور پر ہر جگہ ہونی شروع ہو گئی۔ سبھی مکھیہ لوگ جو اس میں شامل تھے انہیں اس بات کا شبہ شروع ہوا کہ وہ نبی ہماری اولاد سے ہوگا۔ اب لوگ اہل کتاب کے بڑے عالم اور پادری کے پاس جا کر نبی آخر الزماں کے حالات اور کیا کیا نشانیاں ہوں گی کی جانکاری لینے لگے۔ امیہ بن ابی السلط کو یہ خیال ہوا کہ وہ نبی شاید ہم ہوں گے، لیکن وہ ابو سفیان کے ساتھ ملک شام یعنی سیریا کے طرف گیا اور کسی رہبان یعنی پادری کے خدمت میں حاضر ہو کر اپنی نسبت پوچھا، مگر وہاں سے مایوس کرنے والا جواب ملا۔ دنیا میں کسی بڑے نبی یا رسول کے پیدائش کے سمے آسمان پر بڑی سنکھیا میں ستارے ٹوٹتے ہوئے دیکھے جا رہے تھے۔ چنانچہ اسی طرح سے غیر معمولی طور پر آن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے قریب
ایک آسمان میں چمکتا ہوا ستارہ نظر آنے لگا، جس کو دیکھ کر اہل کتاب کے عالموں نے انمان لگایا کہ یہ نبی آخر الزماں کی پیدائش کا زمانہ ہے۔ چنانچہ 9 ربیع الاول بے مطابق 9 شروان 22 اپریل 571 اے ڈی بروز دوشنبے یعنی کہ سوموار کے دن صبح صادق کے بعد اور سورج کے نکلنے سے پہلے آن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ اسی کے ساتھ میرا یہ پارٹ 5 سماپت ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا اور میری جو بھی کوشش ہے میں اس میں کامیاب ہوں گا۔ خدا حافظ۔